علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا انفسکم اپنا، باتخاذکم العجل یہ بچڑا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم سو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک یعنی تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پھر متوجہ ہوا تم پر، کون؟ اللہ تبارک تعالی ہیں یہاں پر، فتاب علیکم پھر متوجہ ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے معاف کرنے والا اور نہایت مہربان۔ دیکھیے یہ اس طریقے کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ہیں، مثلا قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت زنا بالشہادت پر رجم ہے۔ توبہ سے یہ سزا کیا نہیں ہوتی؟ ساقط نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں وہ اللہ کی رحمت و عنایت میں ہوں گے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ پھر آ پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بإذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سنانے سے قناعت نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا۔ اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں، چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔ اگلی آیت ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر اٹھ کھڑا کیا ہم نے تم کو موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو۔ دیکھیے یہاں پر موت کے لفظ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا ہوگا، مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ کُلُوا کھاؤ من طیباتی کیا کہہ رہے؟ کھلو من طیباتی ما رزقناکم کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ دیکھیے دونوں قصے وادی طیٰ میں واقع ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں قصے وادی طیٰ میں واقع ہوئے ہیں۔ وادی طیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہیں رہ پڑے، یعنی یہیں پر رہنے لگے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور اور قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک کے ایک میدان میں سرگردہ وہ پریشان پھرتے رہتے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔
یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال پریشان اس میدان میں پھرتے رہتے، اسی لیے اس میدان کو وادی طیٰ کہا جاتا ہے۔ طیٰ کے معنی ہیں سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی طیٰ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے۔ کیا کہہ رہے کہ یہ وادی طیٰ ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے کیا کیا جا سکے، بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من اور سلوہ نازل فرمایا، یعنی درختوں پر ترنجین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا، اور بٹیری ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتے نہ تھے، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجین کی کثرت معمول سے زیادہ تھی اور بٹیریوں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، اسی پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیت قرآنی میں مذکور ہے کہ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوئے نہ پھٹے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہتے، اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا۔ کیا کہہ رہے تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں نا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی کیا کیا ہے، نقصان کیا ہے یا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ آگے آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو، فَكُلُوا کھاؤ مِنْهَا اس میں سے، حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہتے جاؤ نغفر لکم بخش دو تو معاف کر دیں گے، خطایاکم ہم تمہارے قصور کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ قصہ بھی زمانہ وادی طیٰ کا ہے کہ جب من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا کہ آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، تو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی آداب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی ہے۔ دیکھیے جیسے کہ آیت ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے۔ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون ان کی عدل و حکمی پر، اور حنتتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ ماورا بہا سے کوئی تعلق نہیں۔
الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بلا اتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ قسم کا مذاق یا تحریف ہے، اسی پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، سو یہ بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، کیا کہہ رہے، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر قوم نے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے پہچان لیا یا پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی یعنی اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ دیکھیے یہ قصہ بھی وادی تیاہ میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من اور سلوا اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ فساد سے تعبیر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کیا کہہ رہے ہیں، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے، فَادْعُ لَنَا، سو دعا مانگو، رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، کیا کہہ رہے ہیں، سو دعا مانگو ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، من بقلھا ترکاری، وقصائھا اور ککڑی، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا وبصلھا اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو تم کو ملے گا جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، کیا کہہ رہے، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ لے کر، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ دیکھیے یہ قصہ بھی وادی تیاہ کا ہے کہ من و سلوا سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی، اس میدان کے داخلے حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا ان کو حکم ہوا کہ بو جو اور کھاؤ کماؤ۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات ہے کہ بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن اناد اور ضد نے اندھا بنا کر رکھا ہوا، وہ کیا سوچتے تھے کہ یہ ہمارا فعل غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، ضد میں اندھے ہو کر ان کو قتل کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى والصائبین، اور نصارہ اور صائبین، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور روز قیامت پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب، عند ربہم کس کے پاس، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے آیت کا مقصد کیا ہے، دیکھیے قانون کا حاصل ظاہری یہی ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص، جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد اور عمل اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے کیسا ہی ہو،
ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا۔ اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائے تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہے، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقوعیت پیدا ہو گئی۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیات نہیں ہے بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کا۔ سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، بِقُوَّةٍ زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و اقرار لیا کہ توریت پر عمل کریں گے، اور اس قول و اقرار لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا، اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی توریت، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر توریت عطا ہوئی اور آپ نے واپسی تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے، مگر ان لوگوں کے حالات کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے، جس کا قصہ پہلی آیتوں میں آ چکا۔ غرض وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، واپسی آ کر انہوں نے گواہی دی، مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ تو جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش، غرض صاف کہہ دیا ان لوگوں نے کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سر پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی گرا۔ اگلی آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، علیکم ورحمتہ یعنی اس کی رحمت اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین تو ضرور تم تباہ ہو جاتے۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ بظاہر اس آیت کے جز و آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور امتثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا۔ یہ محض خدا کی رحمت ہے، اور چونکہ اب عذرائے روح احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
آگے ہے قد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کی تم میں سے زیادتی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر اور ذلیل۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے ہے، یا نصیحت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ دیکھیے یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کاشتکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا۔ 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرما بردار اور نافرمان۔ تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرنے والا تھا، اس لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس لیے اس کو موعظۃ فرمایا۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتقاد یعنی حد سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کے خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے ہیلے تھے جن سے احکام شرعی کا ابطال لازم آتا تھا۔ مثلا ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی، پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا۔ تو یہ ایک ایسا ہیلا ہے جس میں حکم شرعیہ کا ابطال بلکہ ایک قسم کا مذاق ہے، اس لیے ایسا ہیلا کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا۔ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت علماء و صالحہ کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلق قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے علماء و صالحہ رہے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار و تعلق والے انسان کو پہچانتے تھے۔ کیا کہہ رہے کہ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسان کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ اس معاملے میں صحیح بات تو وہ ہے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم میں آپ نے فرمایا جب اللہ کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہے، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، پناہ خدا کی، ان اکون من الجاہلین، کہ ہوں میں جاہلوں میں، یعنی کیا میں ہوں جاہلوں میں۔ دیکھیے اس کی تفسیر کچھ اس طریقے سے ہے، یہ قصہ کچھ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ بات لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قائل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا، اور معلم نے کلبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک کے توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول توریت سے قبل کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔
آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی۔ اگلی آیت ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے کہ دعا کریں ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتائے ہم کو وہ گائے کیسی ہے۔ قالا فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہیں، بقرۃ لا فارض ولا بکر یعنی وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ ہی بن بیاہی، درمیانی ہے، اوان بین ذالک، درمیان میں بڑھاپے اور جوانی کے۔ ففعلوا ما تؤمرون، سو اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، بولے کہ دعا کریں ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتائے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد خوب گہری، فاقع لونہا تسر الناظرین، یعنی اس کی زردی ایسی ہو تسر الناظرین کے دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے کہ دعا کریں ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم کی ہے وہ۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو۔ انا انشاء اللہ لمہتدون، اور ہم اگر اللہ نے چاہا ضرور راہ پالیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہیں محنت کرنے والی نہ ہو، کیا کہہ رہے ہیں کہ محنت کرنے والی نہ ہو کہ جوتتی ہو زمین کو، یا اور ایسی نہ ہو کہ جو پانی دیتی ہو کھیت کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی داغ اس میں نہ ہو، یعنی کوئی سینگ اس کا کٹا ہوا نہ ہو، کوئی داغ دبا اس کے جسم پر نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب لایا تو ٹھیک بات۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر اس کو ذبح کیا، وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ دیکھیے اس کی خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دے کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو دونوں عمروں کے اوسط میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہمارے خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح فرمائے ہم سے کہ اس کے اوصاف کیا ہوں۔ بنی اسرائیل کہہ رہے حضرت موسیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک اور دعا کریں کہ ہم سے بیان کریں کہ اس کے اوصاف کیا ہوں، کیونکہ ہم کو تو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی عجیب و غریب جس میں تحقیق قائل کا خاص اثر ہو، اور ہم ضرور انشاءاللہ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عیب و غریب جانور نہیں ہے، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے اوصاف مذکورہ کے ساتھ، نہ تو اس نے ہل میں چلا ہوا ہو وہ جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو اس سے زراعت کی آبزیش یعنی کام لیے جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے ہاں اب آپ نے پورے اوصاف یعنی ہم کو بتا دیے۔ القصہ جانور تلاش کر کے خریدا، پھر اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے وہ معلوم نہ ہوتے تھے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمے نہ ہوتی، جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہو جاتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر کرتا ہے مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے
تاکہ تم غور کرو۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ اگلی آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، سو ہو گئے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، منہ الماء، اور نکلتا ہے ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ دیکھیے اس جگہ پتھروں کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم کم پانی نکلنا، ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حسی نہیں ہے، سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یعقلون میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ ہنسی یعنی حواس خمسہ میں جس چیز کی ضرورت ہے، البتہ ہنسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی ہنسی بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہنسی حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسے لطیف حیات ہوں جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو، جیسا جو ہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقل کو ادراک نہیں ہوتا، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلیل طیبہ سے ظاہر نص یعنی قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا کا بھی ہو۔ دیکھیے اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود اور نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے ان کا ذکر، یعنی بعض پتھروں میں تو اثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہیں، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے بھی کم تاثیر ہوتی ہے جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے، اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بعض پتھروں میں گو اس درجے کا اثر نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر آتے ہیں، گو درجے میں پہلے قسم سے یہ ضعیف تر ہے، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب کیا اے مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو، یؤمنوا لکم کہ وہ مانے تمہاری بات، وقد کان فریق، اور ان میں ایک وقد کان فریق منہم، اور ان میں ایک فرقہ تھا، یسمعون کلام اللہ کہ سنتا تھا کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اعراضی نفسانی کے اسیر ہوئے کہ وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں، کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے یا پھر سماع سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں، اور یہاں پر تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں میں بدل ڈالنا ہے، اور یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے جو بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سنا تھا، اور سماع سے مراد بلا واسطہ اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ دیکھیے امور مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور گو ان یہودیوں سے نہ ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے تھے مسلمانوں سے
قالوا تو کہتے تھے آمنا کہ ہم مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب تنہا ہوتے ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جو ظاہر کرتا ہے اللہ تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ جھٹلائیں تم کو بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اس سے تمہارے رب کے آگے، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ منافقین کبھی ایک آدھ بات خوش آمد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ توریت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے اولا یعلمون کیا اتنا بھی نہیں جانتے، ان اللہ یعلم کہ اللہ کو معلوم ہے، ما یسرون وما یعلنون جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب اور بعض ان میں بے پڑھ ہیں یعنی ان پڑھ ہیں، امی ہیں، خبر نہیں رکھتے کتاب کے سوا، الا امانیہ وانہم الا یظنون کے سوائے جھوٹی آرزو کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ لیں اس پر تھوڑا سا مال، فویل لہم مما کتبت ایدیہم سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھ کے لکھے سے، وویل لہم مما یکسبون اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی رکھتے ہیں اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا وہ ان ملامت گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپا لیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب خبر ہے، چنانچہ اللہ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، یعنی غلط سلط مسئلے بتا دیتے تھے تو ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا اور ان کی نظر میں وقت اور وفادار بھی رہتے تھے، اسی غرض سے توریت میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اسی پر وعید سنائی گئی ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ اور وہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے اقرار کے، ام تقولون علی اللہ اور یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بولتے ہیں ما لا تعلمون جن کا ان کو مطلق علم نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہودی کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں، من جملہ اس کی یہ ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا، بعد چند نجات پا جائے گا، یعنی چند روز کے بعد نجات پا جائے گا۔ بس یہودی کے دعوے کا حاصل یہ تھا چونکہ ان کے بزم دین موسی منسوخ نہیں ہوا، لہٰذا وہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، بس اگر کسی عصیان کے سبب دوزخ میں چلے بھی گئے پھر نکال لیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ بین الفاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہٰذا انکار نبوت مسیحا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سب وہ لوگ کافر ہوں گے، اور کفار کے لیے بعد چند دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا ہے، بس ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ اگلی آیت ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، فأولئک اصحاب النار سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنت وہی ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیں خطاؤں کے احاطے کے جو معنی اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اس قسم کا احاطہ اس معنی کے ساتھ
کفار کے مخصوص ہیں، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالحہ مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضابط ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار میں سراعتاً بدی ہوگی، یعنی اگر انہوں نے کوئی نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی ختم ہوگی، جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے۔ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالحہ ہے، دوسرے عمل فریع بھی ان کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، اسی لیے وہ نیکی کے اثرات سے خالی نہیں، بس احاطہ مذکورہ ان کے حالات پر صادق نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافروں کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہودیوں ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے۔ کیا کہہ رہے؟ تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور کافروں میں شامل ہو گئے، اسی لیے اس ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکورہ دلیل قطعی سے باطل ٹھہر گیا، یعنی ان کا دعویٰ مذکورہ دلیل قطعی سے باطل ٹھہر گیا۔ اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ عبادت نہ کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور ماں باپ سے سلوک کرو نیک۔ کیا کہہ رہے؟ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور کنبے والوں سے، یتیموں سے اور محتاجوں سے۔ وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے الا قلیلا منکم مگر تھوڑے سے تم میں، وانتم معرضون اور تم ہی ہو پھرنے والے یعنی اعراض کرنے والے، اور تم ہی ہو پھرنے والے یعنی اعراض کرنے والے۔ یہ چند وہ لوگ ہیں جو توریت کے پورے پابند رہے، توریت کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسیٰ کے پابند رہے۔ جب توریت منسوخ ہو گئی تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع ہو گئے، یعنی معتبی ہو گئے، اتباع کرنے لگے۔ دیکھیے ہمیں پہلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ نا وبالوالدین احسانا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں بھی مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت ہے، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اور خوش خلقی کرنا بھی ہے، اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا۔ کیا کہہ رہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، اور نہ نکال دو گے انفسکم من دیارکم اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم مانتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی امر کا اقرار متراشح ہوتا ہے، گو صاف اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں ثم اقررتم سے اس شبہ کو بھی رفع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے، کہ ترک وطن کرنے کی ممانعت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہوئے کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، وتخرجون فریق منکم اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ، من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کیا بتایا جا رہا ہے کہ نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے۔ وَإِن يَعْطُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم کسی کے قیدی ہو کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، اخراجہم حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور انکار کرتے ہو بعض کا، یعنی بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم،
इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, सो कोई सज़ा नहीं है इसकी जो तुम में ये काम करता है मगर रुसवाई। क्या कह रहे हैं? इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, मगर ये कि रुसवाई दुनिया की ज़िंदगी में। व यौमल क़ियामती युअद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन पहुँचाए जाएँ सख्त से सख्त अज़ाब में। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह बेखबर नहीं है तुम्हारे कामों से।